بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ سرد ٹھنڈی ہوا ہر سو اپنا روب جمائے ہوئے تھی۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اماں سے اپنے دل کی بات شیئر کروں، مگر اپنے سوتیلے باپ کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے میں ہمیشہ ڈر جاتی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب سے اماں کی دوسری شادی ہوئی تھی میں اماں کے پاس آ کر رہنے لگی تھی۔ میرا سوتیلا باپ شروع میں مجھ سے بہت ہمدردی اور شفقت کا معاملہ رکھتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا کے دل میں کوئی چور چھپا بیٹھا ہے۔ چاندنی رات میں اکیلی اپنے بستر پر لیٹی کسی سوچ میں گم تھی۔ اماں اور ابا اپنے کمرے میں تھے۔ اچانک سے مجھے بہت خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ایک سفید رنگ کا کپڑا میرے سامنے لہراتا نظر آنے لگا۔ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک منظر دیکھتے ہوئے میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ سفید کپڑا ہوا میں جھوم رہا تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ کپڑا جھوم جھوم کر مجھے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہو۔ منظر بہت خوفناک تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر اماں کے کمرے کا دروازہ ہی کھٹکھٹا سکوں۔ آنکھوں میں خوف تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے ہلتی وہ لہراتا کپڑا اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ جیسے ہی کپڑا میری آنکھوں سے اوجھل ہوا میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ یہاں آئے مجھے کئی دن گزر گئے تھے۔ روز ایک نئی آزمائش میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ میں ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب میں اور اماں ایک ساتھ رہتے تھے اور ہمارے بیچ کوئی دوری نہ تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی دھندلی یادوں میں کھوتے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ماموں کے گھر رہا کرتی تھی۔ آج میں بہت اداس تھی۔ آج میری اماں کی دوسری شادی ہونے جا رہی تھی۔ گھر میں تو ہر طرف خوشی کا سماں تھا، مگر میرے دل کی زرخیز زمین آج بنجر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اپنی ماں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو مجھ سے اپنی نظریں چرا رہی تھیں۔ اماں، مجھ سے نظریں ملا کر بات کرو نا، کون جانے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ میری بات سن کر اماں تو جیسے تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا کے لیے ایسی باتیں کر کے میرے دل کو مت دکھاؤ۔ میری زندگی تو پہلے ہی مشکلات سے بھری پڑی ہے، اسے اور مشکل مت بناؤ۔ آنکھوں میں جو آنسوؤں کا سمندر اماں نے پچھلے کئی دن سے چھپا رکھا تھا آج لگاتار آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ روتے ہوئے اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگیں، میری بچی، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ یہ کسی کو سکون اور خوشی سے رہتا دیکھتی ہے تو سازشیں شروع کر دیتی ہے۔ تمہاری اور میری زندگی بھی کسی ایسی ہی سازش کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے اماں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں مضبوطی سے لے رکھا تھا۔ جبھی اماں نے میرے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، دیکھو نازو، آج میں رخصت ہو کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور ایک بات تو طے ہے، میں کبھی جیتے جی دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے اماں نے کہا، اماں ایسا مت کہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اماں کی بات کاٹتے ہوئے میں نے اماں سے لپٹتے ہوئے کہا تھا۔ اماں نے میرے سر پر پیار دیا اور پھر سے مجھے سمجھانے لگیں، نازو میری بچی، میری طرف دیکھ، میں تیرے بغیر کیسے جی سکتی ہوں؟ میرا تو اپنا ایک منٹ گزارا نہیں میری بچی تیرے بغیر۔ میری بات غور سے سن، میرے جانے کے بعد اس گھر کی زمین تم پر تنگ کر دی جائے گی، مگر تم نے گھبرانا نہیں ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بغاوت کرنی ہے۔ میری خاطر ہر بات برداشت کرنا اور میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اتنا کہتے ہوئے اماں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے صبر کرنا سکھایا ہے، میں صبر کروں گی، مگر میں کیا کروں؟ اس دل کا کیا کروں اماں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا والے کیوں ہم دونوں ماں بیٹی میں جدائی کی لکیر کھینچ رہے ہیں؟ اماں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی، اور حوصلہ اور تسلیاں دیتی ہوئی اماں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے لیے زندگی اب کسی جنگ سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کے آنچل تلے سے جدا کر دی گئی تھی۔ میرے لیے زندگی کا بہت بڑا امتحان سامنے کھڑا تھا، اور مجھے اب زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا تھا۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی
جب ایک زوردار تماچے نے میری آنکھ کھولی تھی۔ اس تھپڑ نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں کے جانے کے بعد مجھے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی تک مہارانی آرام فرما رہی ہیں۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں رتی بھر بھی تمیز نہیں سکھائی؟ سلیقہ نہیں سکھایا کہیں پر رہنے کا؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے سامنے دیکھا تو ممانی اپنی زبان سے انگارے برساتی ہوئی مجھے گھور رہی تھی۔ میں فوراً سے اپنا بستر چھوڑ کر ممانی کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ ممانی نے چوٹی سے کھینچتے ہوئے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں ایک ہی جھٹکے میں سامنے صحن میں جا کر گری تھی۔ بارش کی وجہ سے پورا صحن گیلا تھا، کیونکہ صحن کچا تھا اور بارش نے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ کر رکھا تھا۔ میں سیدھا کیچڑ میں جا کر گری تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں، یہاں تک کہ میرا منہ بھی مٹی سے بھر گیا تھا۔ سارا کیچڑ میرے منہ کے اندر جا چکا تھا۔ میں آنسو بہاتی ہوئی اپنی آستین سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ اب یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ جا اور جا کر گرم گرم چائے بنا کر لا۔ سردیوں کی بارش تھی، مجھے تو آج سردی بھی بے تحاشا لگ رہی تھی۔ ممانی کی بات سنتے ہوئے میں نے جلدی سے کچن کی طرف جانے کی۔ گیس ہونے کے باوجود بھی ممانی ہمیشہ مجھ سے کام لکڑیوں کے چولہے پر ہی کروایا کرتی تھی۔ لکڑیاں جلانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ میری ابھی اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ میں اس طرح کے کام کاج کر پاتی، اور ویسے بھی اماں نے مجھے کبھی اپنے ہوتے ہوئے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں کی بہت لاڈلی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں یہ زندگی گزارنے لگی۔ ممانی کے ظلم دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا جس دن اماں مجھ سے ملنے آتی اور مجھے ہمیشہ کے لیے ممانی کے چنگل سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ اسی انتظار میں ممانی کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ جب جب ممانی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی تو میں کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی اور اپنی ماں اور مرحوم ابا کو یاد کرنے لگتی۔ میں اس زندگی کو یاد کرتی جو میں نے اپنے ابا کے ساتھ گزاری تھی۔ میں ممانی کی حرکتوں سے تنگ آ جاتی تو کئی دفعہ جی چاہتا کہ ممانی کی حرکتوں کے بارے میں ماموں کو بتا دوں، لیکن پھر اماں کا پڑھایا گیا سبق یاد آنے لگتا اور الفاظ زبان کا ساتھ ہی نہ دے پاتے۔ ممانی کا میرے ساتھ جو بھی رویہ تھا ان سب سے ماموں بے خبر نہیں تھے۔ ماموں بھی جانتے تھے کہ ممانی ہمیشہ میرے ساتھ غلط رویہ ہی اختیار کیے رکھتی ہیں، لیکن ماموں بھی شاید ممانی سے ڈرتے تھے، اسی وجہ سے کبھی پلٹ کر ممانی کو منع نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ یہ کیسے خون کے رشتے ہیں، اس قدر ظلم۔ اماں اکثر کہا کرتی تھیں کہ رشتوں کی اصل پہچان غم اور دکھ میں ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنے ان رشتوں کی پہچان بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ ایک دن ممانی کی مار کھا کر میں کام کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی ممانی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھیں۔ اماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرا خود پر بس نہ رہا۔ میں چیختے چلاتے ہوئے اماں کی طرف دوڑ پڑی اور جاتے ہی اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے میرے ماتھے پر کئی بوسے دیے اور پھر میرے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، کیا بات ہے نازو، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کیا تمہاری ممانی نے کچھ؟ ابھی اماں نے اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے اماں کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ ایسے اماں نے ممانی کی قید سے مجھے آزاد کروایا اور اپنے ہمراہ لے آئیں۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں ماضی کی تکلیف دہ یادوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے ابھی کروٹ ہی بدلی تھی کہ میں نے خود کے وجود پر کسی کے سائے کو محسوس کیا۔ دل ایسے تھا کہ دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں اپنی سانس روکے آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ یہ احساس کچھ دیر تک ہی رہا، پھر میرے کانوں میں سرگوشی ہونے لگی جس نے مجھے بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی چونک کر دیکھا تو مجھے اپنے قریب اپنا سوتیلا باپ کھڑا نظر آیا۔ آپ کیا کوئی چیز چاہیے تھی؟ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے ابا سے پوچھا تھا۔ ابا نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میرے قریب کھڑے بس مجھے گھورے ہی جا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اماں کو آواز دینا چاہ رہی تھی مگر آواز تھی کہ حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خوف کے مارے میں اپنے بستر سے اٹھی اور صحن کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے اپنے سوتیلے باپ سے بہت خوف آ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی میری آنکھوں نے ایک ایسے خوفناک منظر کا سامنا کیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ابا کی آمدن اتنی نہ تھی کہ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو سکتا۔
مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں اور ابا کو اور اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ابا مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے اور میری ہر خواہش کو پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی۔ اماں کے علاوہ اماں کا ایک بھائی تھا جو اماں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ میرے ماموں کا رویہ میری ماں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بھائی کے ظلم سے تنگ آ کر اماں نے بھاگ کر ابا سے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد تو ویسے ہی اماں کا اپنی ماں کے گھر آنا جانا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ نانی نانا تو اس دنیا میں تھے نہیں، ماموں اور ممانی ہی تھے۔ ممانی کی اماں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ممانی ہر وقت اماں پر طرح طرح کے الزام لگاتی اور ماموں سے اماں کے بارے میں غلط بیانی کرتی۔ اس طرح کی باتیں کر کے ممانی نے ماموں کے دل میں اماں کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ ماموں ممانی کی ہر بات مانتے، پھر چاہے اماں کی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی۔ اماں کو ہمیشہ ہی ماموں کے سامنے قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ اپنے ہی گھر میں ضلالت ہوتے دیکھ کر اماں کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اماں ہمیشہ خود کو اس گھر میں تنہا اور اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اسی دوران اماں کی ملاقات ابا سے ہوئی۔ ابا کیونکہ بہت غریب تھے، فروٹ ریڑھی پر لادے گلی گلی محلے محلے بیچنا ابا کا کام تھا۔ اماں اور ابا کی دوستی ہوتے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یوں ماموں اور ممانی کے ظلموں سے بچنے کی خاطر اماں نے بھاگ کر ابا سے شادی کر لی تھی اور اپنی زندگی ابا کے نام کرتے ہوئے گزارنے لگی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اماں اور ابا کو مجھ سے نوازا تھا۔ ابا ہر روز ریڑھی پر فروٹ سجاتے اور گلی محلوں میں جا کر فروٹ بیچا کرتے۔ شام کو جب ابا گھر واپس لوٹتے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ابا کے ہاتھ میں ہوتی۔ میں ابا سے چیز لے کر بے حد خوش ہوتی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ابا کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ مجھے کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا جا سکتا۔ اسی لیے ابا نے مجھے محلے کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ میں وہاں پر اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے لگی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنی ہر کلاس میں اول نمبر لاتی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب ممانی اور ماموں نے اماں سے دوبارہ ملنا جلنا شروع کیا تھا۔ اماں اپنے اکلوتے بھائی کے ساتھ ملنے کے بعد بہت خوش تھی۔ ابا کی رضامندی سے اماں کا اپنے بھائی کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ بظاہر تو ممانی مجھ سے اور اماں سے بہت محبت کا اظہار کرتی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ دل میں بوس لیے بیٹھی تھی۔ اپنی دشمنی نبھانے کی خاطر ممانی اور ماموں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا تھا۔ اماں اس بات سے بے خبر صاف دل کر کے اپنے بھائی سے ملنے لگی، مگر کون جانتا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے گھر کو کسی کی نظر کھا جائے گی، کسی کی بری نظر ہمارے گھر کی تباہی کا سبب بنے گی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا کا کاروبار دن بدن کم ہوتا چلا گیا۔ اچانک سے ابا بیمار رہنے لگے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ ابا کا اچانک سے کام بند ہو جانا اور بستر پر پڑ جانا اس طرف اشارہ کرتا تھا جیسے کسی نے کوئی جادو ٹونا کروا دیا ہو۔ اماں کو جو کوئی کچھ بتاتا، اماں وہیں پر ابا کو دم درود کروانے کے لیے ساتھ لے جاتی، اور دم درود کروانے پر پتہ چلتا کہ کسی نے بہت ہی بری طرح سے ابا پر تعویذ دھاگا کروا رکھا ہے تاکہ ابا کا کام کاروبار بالکل بند ہو جائے۔ اللہ کا اتنا شکر تھا کہ ہمارا گھر اپنا تھا۔ گھر اپنا ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ ابا کے بیمار ہونے کے بعد اماں نے فروٹ گھر کے باہر لگانا شروع کر دیا۔ محلے کے لوگ ترس کھا کر اماں سے فروٹ خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ ہمارا خوشیوں بھرا گھر بربادی کی نظر ہو گیا۔ ماموں ہمدردی کے نام پر اماں کو پیسے دے جایا کرتے اور اماں ان پیسوں سے گھر کا گزر بسر کرنے لگتی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اماں کی چیخوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ ارے نازو کے ابا، آنکھیں کھولیں، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اماں بلک بلک کر ابا کو پکار رہی تھی اور ابا بے سد اماں کے سامنے آنکھیں بند کیے گہری نیند سو چکے تھے۔ ابا کو اس حالت میں دیکھ کر میری بھی جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ چیختے چلاتے میں بھی زاروں قطار رونے لگی اور ابا سے کہنے لگی، خدا کے لیے ابا واپس لوٹ آئیں۔ لیکن ابا تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے منہ موڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اب ابا کا واپس آنا ناممکن تھا۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی ابا نے ایک دفعہ آنکھ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اماں سے کہہ رہی تھی کہ میرے ابا تو میری ایک پکار پر میرے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے، آج یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ گھر میں چاروں طرف کوہرام مچ گیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ابا کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی ابا کی موت کا سوگ منا رہا تھا۔
اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ جلد ہی یہ خبر ممانی اور ماموں تک بھی جا پہنچی تھی۔ دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن ماموں اور ممانی بھی ہمارے غم میں برابر کے شریک تھے، جنہیں ہم اپنا ہمدرد سمجھ رہے تھے۔ در حقیقت وہی ہمارے درد کی وجہ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد کچھ دن لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا۔ اماں عدت میں تھیں، اب ہمارے گھر کسی کا آنا جانا نہیں تھا سوائے ماموں اور ممانی کے۔ ماموں اور ممانی ہر روز گھر کے چکر لگاتے اور اماں سے ایک ہی بات بار بار کرتے، دیکھو راشدہ، تم نے اپنی زندگی کا جو فیصلہ لینا تھا سو لے لیا، اب میری مانو تو واپس اپنے گھر چلو، میرے ساتھ واپس چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ ماموں کی بے انتہا ضد پر بھی اماں ماموں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ماموں اپنے ساتھ لے جا کر ہم پر کس کس طرح سے ظلم ڈھائیں گے۔ جبکہ ماموں خود اماں کو نہ منا سکے تو ماموں نے محلے والوں سے کہوا کر اماں تک اس بات کو پہنچایا کہ عدت پوری کرنے کے بعد اماں کو ماموں کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے۔ اماں اس بات کے لیے نہیں مانتی تھی، لیکن محلے کے بزرگوں نے اماں کو بہت سمجھایا اور اس بات کے لیے رضامند کر لیا، اور ہم لوگ ماموں کے گھر جا کر رہنے لگے۔ شروع میں ہمیں کسی بھی چیز میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج ممانی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناشتہ اماں کو بنانا تھا۔ تبھی میں جب ماموں اور ممانی کو ناشتہ دینے ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی میں نے غور کیا تو آواز ممانی کی تھی، جو اماں اور میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ارے سنتے ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری بہن کو اس گھر میں لائے ہوئے، وہ یہاں بیٹھی مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کب کرو گے تم اس کے ساتھ بات، اور کب اپنی بات منواؤ گے؟ ممانی کسی کاغذ پر سائن کروانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ساری بات معلوم ہو جائے، لیکن آواز بہت دھیمی ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی بھی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی دن ماموں نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ممانی اور ماموں کسی سازش میں تھے۔ میں ان کی باتیں سن کر بے حد پریشان تھی۔ ڈر کے مارے میں نے اماں سے کسی بھی بات کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اماں سے اگر میں نے کوئی بات کی تو اماں پریشان ہو جائیں گی۔ میں اب صحیح وقت آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ 2 دن گزرے تو ماموں نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی اماں ماموں کی بات سننے کے لیے ان کے کمرے میں گئیں تو کافی دیر کی گفتگو کے بعد اماں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میں بے صبری کے ساتھ اماں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں اب اماں کو وہ بات بتانا چاہتی تھی جو بات میں 2 دن سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اماں کو باہر نکلتے دیکھا تو اماں بہت افسردہ تھی، جبکہ ماموں اور ممانی کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں اماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہونے لگی۔ تبھی میں نے اماں کے قریب جاتے ہوئے پوچھا، اماں سب خیریت تو ہے؟ ماموں نے آپ کو کمرے میں بلایا تھا، سب خیریت ہے؟ کیا کہنا تھا ماموں نے؟ میں اماں سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ میرے کئی سوال تھے اور اماں کی جھکی نظریں مجھے کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ تبھی میرے بار بار پوچھنے پر اچانک سے اماں بول اٹھیں اور کہنے لگیں، ہر بات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہوتی، تم ابھی بچی ہو اور میں تمہارے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اماں بے حد غصے میں مجھ سے یہ سب کچھ کہتے ہوئے کمرے میں جانے لگی تھی۔ آج سے پہلے اماں نے کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے بہت ہی برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے ابا کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میرے ابا کے ہوتے ہوئے اماں نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا۔ اماں کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، تمہارے بار بار سوال کرنے سے میری پریشانی بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ تبھی اماں نے مجھے پیار کرتے ہوئے بتایا کہ ماموں نے اماں سے ہمارا گھر اپنے نام لگوا لیا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، آخر آپ نے اتنی بڑی غلطی کیوں کر دی؟ کیسے اپنا گھر ماموں کے نام کر دیا؟ ماموں اماں کو رنگین خواب دکھا کر اپنی سازش کا شکار تو بنا ہی چکے تھے۔ ماموں نے بہت بڑا کھیل کھیلا تھا۔ اماں کے پاس صرف ایک گھر ہی تو تھا، وہ بھی دھوکے سے ماموں اور ممانی نے اپنے نام لگوا لیا۔ اس کے بعد ممانی اپنے تیور دکھانے لگیں۔ دن رات اماں سے سارے گھر کا کام لیتی اور پھر ماموں سے طرح طرح کی شکایتیں لگا کر اماں کو مار بھی پڑواتی۔ میں اور اماں بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جو ہم ماموں کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ جا کر رہنے لگتے۔ ممانی کا جب جی چاہتا تو کھانے کو دیتی، جب جی چاہتا ہمارا کھانا پینا بند کر دیتی۔ مجھے بے حد غصہ آتا۔
میں یہ سوچتی تھی کیا کروں کہ اماں کی اور میری زندگی سکون میں آ جائے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ممانی کے ظلم دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے۔ میں اور اماں ہر وقت پریشان رہتیں۔ دن میں کئی دفعہ ابا کی کمی محسوس ہوتی اور ابا کی یاد ستاتی تو آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ابا کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھلائے نہیں بھولتا تھا، کیونکہ ابا کے ہوتے ہوئے زندگی میں کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا تھا۔ حالات سدھرنے کی بجائے مزید خراب ہونے لگے تھے۔ میری پڑھائی تک چھڑوا دی گئی تھی اور مجھے گھر کے کام کاج میں لگا دیا گیا تھا۔ اماں سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اماں مجھے کام کرتا دیکھتیں تو تڑپ اٹھتیں اور ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتی تھیں۔ اکثر ہی اماں اور ممانی کی آپس میں بحث ہونے لگتی تھی۔ ممانی چاہتی تھی کہ اماں کی طرح میں بھی ان کی نوکرانی بن کر ہی زندگی گزار دوں، جبکہ اماں کو یہ بات بہت تکلیف پہنچاتی تھی اور اماں ممانی سے ہمیشہ کہتی، بھابھی جب میں آپ کے گھر کا سارا کام کر دیتی ہوں، کھانا تک آپ کو بستر پر پہنچا دیتی ہوں، پھر کیوں کر آپ ہر وقت نازوں پر غصہ ہوتی رہتی ہیں؟ آپ کو کام چاہیے نا، میرے کام کرنے کے باوجود بھی آپ نازوں سے امید لگائے رکھتی ہیں۔ ممانی جب بھی اماں کی ایسی باتیں سنتی تو غصے میں آ جاتی اور اماں کی شکایت ماموں سے لگا دیتی۔ ماموں بھی ممانی کی بات مانتے ہوئے ہمیشہ ہی اماں کو برا بھلا کہتے تھے اور کبھی کبھی تو اپنے ہاتھ کی صفائی بھی اماں پر اچھی خاصی کر لیا کرتے تھے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو روز روز مار کھاتے اور نوکروں کی طرح کام کرتے دیکھتی تو میرا دل پھٹ جاتا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا قسمت پائی ہے۔ مشکل سے ہی اماں نے اپنی جان چھڑوائی تھی، قسمت نے پھر اماں کو اسی دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میں اور اماں آج گھر میں بالکل اکیلے تھے جب اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے اماں سے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے ممانی آ گئی ہیں، پھر سے وہی مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ ممانی 2 دن کے لیے اپنی اماں کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی۔ گھر میں کافی سکون تھا، لیکن دروازے پر دستک ہوتے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ماموں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سنائی نہیں دیتا؟ اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا ہوں میں۔ ماموں کی گرجتی ہوئی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند کر کے میں اندر آنے لگی تو ایک بار پھر سے دستک ہونے لگی۔ اب کی بار ماموں کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھنے کو ملی تھی، جو دروازے پر ہوتی دستک سے اور زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، ماموں نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا، دروازہ مت کھولنا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ماموں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اماں سے اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اماں ماموں کو پانی دیتے ہوئے پوچھنے لگیں، سب ٹھیک تو ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تبھی ماموں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، دروازہ مت کھولنا، دروازے پر ملک کے آدمی ہیں جو مجھے اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اماں نے ماموں کی بات سنی تو پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملک تو شہر کا غنڈہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیسا لین دین؟ اماں کی بات سنتے ہوئے ماموں نے بتایا کہ ماموں جوئے میں بھاری رقم ہار چکے ہیں اور اب وہ رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے ملک کے بندے کسی خونخوار جانور کی طرح ماموں کی تلاش کر رہے ہیں۔ اماں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، کیونکہ ملک شہر کا بہت بڑا غنڈہ تھا۔ اماں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگیں کہ وہ تو اب ماموں کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پیسے کے لین دین میں اس جیسا خود غرض انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اماں اس بات کا کوئی حل نکالتیں، ماموں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے غور سے اماں کی طرف دیکھنے لگے۔ ماموں کو اس طرح حیران اپنی طرف دیکھتے ہوئے اماں پریشان ہونے لگی تھی۔ آخرکار اماں نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے بھائی، تم مجھے کیوں یوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تبھی ماموں نے کہا، تم میری بہن ہو اور میری بہن ہونے کے ناطے تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ اماں ماموں کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ کہنے لگیں، کس قسم کی مدد؟ میں کیا کر سکتی ہوں بھلا اس معاملے میں تمہارے لیے؟ تبھی ماموں نے اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اماں جان چکی تھیں کہ ماموں اب اماں سے کوئی غلط آس، کوئی غلط امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اماں نے اپنا ہاتھ ماموں کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بھائی؟ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ تبھی ماموں نے میری طرف سنسنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے، سوچ لو، اگر تم نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے اپنی پیاری اور لاڈلی بھانجی کا سامنا ملک سے کروانا پڑے گا۔ میرے بارے میں بات سن کر تو اماں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ ماموں سے کہنے لگیں،
خبردار اگر میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں وہ آنکھیں نکال لوں گی جو میری بچی کی طرف اٹھیں گی۔ ابھی ماموں اور اماں اسی بحث میں تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ نہ کھولنے پر کچھ لوگ گھر کی دیواریں پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے دروازہ کھولا اور سامنے سے ایک لمبا چوڑا خوفناک سا آدمی اندر آتا دکھائی دیا۔ اماں ملک کو اندر آتا دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملک کے آدمی ماموں سے کچھ کہتے، ماموں نے فوراً ہی اماں کو آگے کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ میری اکلوتی بہن ہے، تم اسے لے جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پیسے اپنی بہن کی صورت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماموں کا اتنا کہنا تھا، میرا تو خون ہی کھولنے لگا۔ میں چیخو پکار کرنے لگی۔ تبھی ملک کے کچھ آدمیوں نے میرے ماتھے پر بندوق رکھتے ہوئے کہا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، آواز نہ نکلے تمہاری، اگر اب تم نے کوئی بھی واویلا کیا تو یہ گولی سیدھی تمہاری کھوپڑی میں جائے گی۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ گھبراہٹ کے مارے میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اماں بھی زاروں قطار رونے لگیں اور رحم کی بھیک مانگنے لگیں، لیکن کسی کو اماں پر ترس نہ آیا تھا۔ ملک غور سے اماں کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، لیکن میں کسی کو بھی ناجائز اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تم میرے بھائی کا نکاح اپنی بہن سے کروا دو تو میں تم پر لگا سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ ماموں نے پلک جھپکتے ہی مالک کو حامی بھر لی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں بہت اداس بیٹھی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اس طوفان نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اداس بیٹھی حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اماں مجھ سے نظریں چرائے بیٹھی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، خدا کے لیے مجھ سے نظر ملا کر بات کرو اماں، مجھے کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ مامی کا رویہ تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں، پھر کیوں کر مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ روتے ہوئے میں نے اماں سے کہا کہ آپ صاف انکار کر دیں، کیوں بلی کا بکرا بن رہی ہیں؟ تبھی اماں نے مجھے سمجھایا، میں اگر شادی نہیں کروں گی تو مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی قربانی دینی ہوگی، اور میں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے سمجھانے لگیں، میری بات دھیان سے سنو، میں یہ شادی کر کے کچھ دن میں تمہیں بھی یہاں سے لے جاؤں گی۔ یہی راستہ ہے اب ان کے چنگل سے آزاد ہونے کا۔ ملک بیویوں کے حق میں بہت اچھے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی سنور جائے۔ اگر میں شادی کے لیے انکار کرتی ہوں تو تمہارے ماموں میری جگہ تمہیں ملک کے حوالے کر دیں گے، اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں دنیا کے ظلم سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں مجھ سے کئی وعدے لے کر اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے نئے گھر میں جا چکی تھی۔ اب اکیلی اس گھر میں ماموں اور ممانی کے ظلم کا نشانہ بننے والی تھی۔ ہمیشہ اماں نے مجھے مامی کی مار اور ظلم سے بچایا تھا، اب تو اماں بھی نہیں تھی۔ مامی روزانہ میرے ساتھ عجیب و غریب سا رویہ اختیار کیے رکھتی۔ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کاج بھی کرواتی اور مجھ پر طرح طرح کے الزام بھی لگاتی۔ مارنا پیٹنا تو ایک عام سی بات تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھاتی رہی اور اف تک نہیں کرتی تھی۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب اماں مجھے یہاں سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اچانک سے ایک زوردار تھپڑ نے میری آنکھ کھولی تھی۔ سامنے دیکھا تو مامی ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑی تھی۔ مامی نے خوب اچھی طرح سے مجھے پہلے اس چھڑی سے دھویا تھا، پھر طرح طرح کی باتیں سناتے ہوئے کہنے لگیں، نوابزادی دن چڑھ گیا ہے اور تم ابھی تک آرام فرما رہی ہو۔ مامی نے بہت ہی بے دردی سے مجھے مارا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی۔ کیا نصیب پائے ہیں میں نے! جس قدر ماں باپ کی لاڈلی تھی اتنا ہی مجھے قسمت نے رول کر رکھ دیا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ مامی نے اچانک سے میری چوٹی سے پکڑتے ہوئے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں جا کر صحن میں گری۔ صحن کچا تھا، بارش ہونے کی وجہ سے سارا صحن کیچڑ سے بھرا پڑا تھا۔ میں جا کر سیدھا کیچڑ میں گری تھی۔ ہاتھ پاؤں کے علاوہ سارا کیچڑ میرے منہ پر بھی لگ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ آسمان سے گرتی بوندیں اور میرے آنسو ایک ہو چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمین پر گرنے والا پانی آسمان سے گرتی ہوئی بوندوں کا ہے یا میرے آنسوؤں کا۔ میرے اندر کا طوفان بھی پھوٹ پڑا تھا۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اپنی آستین سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ تبھی چیختے ہوئے مامی نے مجھ سے کہا، اب یہاں کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟
جاؤ کچن میں جاؤ اور مجھے 1 کپ گرم گرم چائے بنا کر دو۔ گھر میں گیس کا چولہا ہونے کے باوجود بھی مجھے لکڑیوں پر کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ مامی میرے لیے ہر آسان کام کو مشکل بنا دیتی تھی۔ اتنی بارش میں اور گیلے کپڑوں کے ساتھ میرے لیے آگ جلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں کچن میں جاتے ہوئے اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ بے بسی پر ماتم منانے کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جلدی سے کچن کی طرف گئی اور کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی آگ تھی کہ جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر میں آگ نہ جلا پائی اور 5 منٹ تک مامی کو چائے کا کپ نہ دیا تو مامی پھر سے مجھے مارے پیٹیں گی۔ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ اتنی تیز بارش میں اب کون آ گیا ہے؟ مامی چیختے ہوئے کہنے لگی۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہو کہ مامی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جائے اور مجھے چائے بنانے کے لیے کچھ وقت اور مل جائے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مامی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ مامی کو یوں بولتے ہوئے سنا تو میں بھی ان کی طرف جھانکنے لگی۔ میں پریشان ہونے لگی کہ مامی کس پر اتنا چلا رہی ہیں۔ اب کس کی شامت آئی ہے جو مرنے کے لیے مامی کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے؟ میں صحن میں دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک سے مجھے ایک آواز اپنے کانوں میں پڑتی سنائی دی۔ آواز سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو دروازے پر اماں تھی۔ میں چیختے ہوئے اماں کے ساتھ لپٹ گئی اور کہا کہ خدا کا شکر ہے آپ آ گئی ہیں۔ آپ کہاں چلی گئی تھی اماں، مجھے اس ظالم عورت کے حوالے کر کے؟ میری باتیں سن کر ممانی طیش میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ مامی مجھ پر ہاتھ اٹھاتی، اماں میری ڈھال بن کر میرے سامنے کھڑی تھی اور مامی سے کہنے لگی، بس اب آپ لوگوں کے ظلم و ستم بہت ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں اور اس کے لیے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مامی میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ میں نے زبردستی اپنا ہاتھ مامی کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کروں گی، مجھے آپ کے ساتھ بالکل نہیں رہنا۔ جیسے تیسے کر کے اماں مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرا سوتیلا باپ شروع میں میری بہت چاہت کرتا تھا، شفقت سے میرے ساتھ پیش آتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی چوٹ چھپا ہے۔ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی، مجھے اس گھر میں عجیب و غریب سی حرکتیں محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف مجھے گھیرے رکھتا تھا۔ میں یہ سب اپنا وہم سمجھتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ظاہر ہونے لگا۔ کبھی میری آنکھوں کے سامنے سفید رنگ کا کپڑا لہراتا نظر آتا، کبھی دروازہ اپنے آپ کھلنے اور بند ہونے لگتا۔ میں گھر میں بہت زیادہ ڈری اور سہمی رہنے لگی تھی۔ اماں اپنی نئی زندگی میں بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ میرا سوتیلا باپ بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اسے اپنا ہر کام پورا چاہیے ہوتا تھا، چاہے پھر اماں کی طبیعت صحیح ہوتی یا نہ ہوتی۔ آج اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ گھر کا سارا کام میں نے کیا تھا۔ جیسے ہی میں ناشتہ بنا کر اماں کے کمرے میں لے کر گئی تو اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا سوتیلا باپ جو بستر پر آرام فرما رہا تھا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ سوتیلا باپ چاہے جتنا مرضی ہمدرد ہو، لیکن سگے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج ابا کی نگاہوں میں عجیب و غریب سی بات دیکھنے کو ملی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اپنی نگاہوں سے ہی ابا مجھے کھا جائیں گے۔ دن پر دن گزرتے گئے اور مجھے ابا کی نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ ابا ہر وقت مجھے گھورتے رہتے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں یہ بات اماں کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اماں کو کوئی بھی ایسی بات بتائی تو اماں میری خاطر ابا سے لڑیں گی، اور میرا سوتیلا باپ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ وہ میرا اور اماں کا قتل تک بھی کر دیتا تو کوئی اسے آ کر یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسی ڈر اور خوف سے میں ہمیشہ ابا کی حرکتوں پر پردہ ڈالتی رہتی اور اماں سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اماں بیچاری یہی سمجھتی تھی کہ ابا نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ ابا کے دل میں تو اور ہی کچھ تھا۔ ابا کی نیت مجھ پر خراب ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ ابا سے کتراتی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں اکیلی اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ چاندنی رات تھی، چاند پورے آسمان پر روشنی پھیلائے ہوئے تھا۔
میں اکیلی اپنی چارپائی پر لیٹی گہری سوچ میں تھی کہ اچانک سے ایک سفید رنگ کا کپڑا میرے سامنے آ کر منڈلانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سفید رنگ کا کپڑا مجھے کوئی پیغام سنانا چاہتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنے تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ دل تھا کہ قابو میں نہیں رہا تھا۔ ارد گرد خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اماں کو آواز دوں، مگر خوف کے مارے میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو جان سکون میں آ گئی تھی۔ وہ لہراتا ہوا کپڑا اب مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ابھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہی پریشان تھی کہ اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قریب آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ سامنے کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ میرا سوتیلا باپ عجیب سی نظریں مجھ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کی دہشت بھری نظروں کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اماں نیند کی گولی کھا کر سو رہی تھی۔ آج ابا کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں بنا شور کیے جلدی سے چارپائی سے اتر کر بھاگنے لگی۔ میں اپنے سوتیلے ابا سے اپنا ہاتھ چھڑواتے صحن کی طرف دوڑی۔ میرا سوتیلا باپ میرے پیچھے آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے سیڑھیوں میں جا کر چھپ گئی۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو مجھے عجیب سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جو میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، چھت پر آ جاؤ۔ ایک پل کے لیے تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ مجھے بے حد خوف آ رہا تھا رات کے اس پہر چھت پر جانے سے، لیکن ابا کو دیکھتے ہوئے اپنی عزت مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ میں نے دیر نہ کرتے ہوئے تیز تیز قدم سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چھپی تو یوں محسوس ہوا جیسے میں اکیلی یہاں موجود نہیں ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ میرے ارد گرد میرا حصار کیے ہوئے ہیں، اور میں چھت کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ میں سامنے بیٹھی تھی مگر ابا کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابا ادھر ادھر مجھے تلاش کرتے رہے، پھر موبائل کی روشنی پوری چھت پر ڈالتے رہے۔ ابا نے مجھے ڈھونڈنا چاہا لیکن میں سامنے بیٹھی بھی ابا کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سا منظر تھا جس نے مجھے خوفزدہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین بھی دلا دیا کہ ابا مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ میں خود کو کسی کی مضبوط گرفت میں محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میری عزت بچ گئی۔ ابا کی گندی اور خراب نیت سے آج میں بال بال بچی تھی، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں سامنے بیٹھی ابا کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اب یہ سوچنے لگی تھی کہ ابا تو مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، اب واپس نیچے چلے گئے ہوں گے۔ میں ابھی تک اوپر ہی تھی اور میں خود کو چھت پر ہی محسوس کر رہی تھی، اسی لیے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں نیچے چلی جاؤں، کیونکہ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ ابا نیچے کہیں مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ اسی خوف سے میں نیچے نہیں جا رہی تھی۔ تبھی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، مجھے اس مشکل وقت سے نکال۔ میرا تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے اور اماں کو سکون کی زندگی عطا کر دے، ہمیں ان ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے دے۔ میں رو رو کر دعا کرنے میں مصروف تھی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہوئے میں نے ایک بہت ہی حسین خواب دیکھا۔ میں نے خود کو ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس دیکھا۔ میں طرح طرح کے پھل کھا کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سے بچے تھے جو میرے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہے تھے۔ بہت سی لڑکیاں تھیں جو میری سہیلیاں بن چکی تھیں۔ ایک پورا خاندان تھا جو اپنی محبت کے ساتھ مجھے سجنے سنوارنے میں لگا ہوا تھا۔ میں ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ کسی کی چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو دن چڑھ چکا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اماں مجھے نیچے نہ پا کر پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تبھی میں تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا تو ابا بہت بری طرح سے اماں کو پیٹ رہے تھے۔ تمہاری بیٹی بد چلن ہے، گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ابا کے منہ سے اپنے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا سنا تو میں تو تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے اماں کو آواز دی اور کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں رات بھر سے چھت پر تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا تو دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی، مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، نازو تم ساری رات کہاں تھی؟ اپنی ماں کی اتنی بری حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میں نے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا،
اماں میں تیرے سر کی قسم کھاتی ہوں، میں کہیں نہیں گئی تھی، میں رات بھر سے اسی گھر میں چھت پر تھی۔ میری بات کاٹتے ہوئے فوراً ابا میرے قریب آئے اور کہنے لگے، اتنی بھی کیا ایمرجنسی تھی جو تم نے ساری رات چھت پر گزار دی؟ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا چھت تک بھی گیا تھا، لیکن تم مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں نے گھورتے ہوئے اپنے سوتیلے باپ سے کہا، تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے نہیں گئے تھے، بلکہ تم میری عزت سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں تھے۔ میری بات سنتے اماں پریشان حال میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تبھی میں نے اماں کو سب حقیقت سچ سچ بیان کی۔ اس انسان کی نیت مجھ پر خراب تھی۔ مجھے سویا ہوا پا کر یہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسی سے اپنی جان بچا کر اوپر بھاگی تھی۔ اوپر چھت پر جا کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ میری بات سن کر میرا سوتیلا باپ اور زیادہ بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میں نے آدھا گھنٹہ تمہیں چھت پر تلاش کیا، لیکن تم مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ یہ بات سچ ہے، ابا نے مجھے چھت پر تلاش کیا تھا، لیکن میں سامنے بیٹھی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ سوتیلا باپ بری طرح سے مجھے مارنے پیٹنے لگا اور کہنے لگا، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ شور کی وجہ سے پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب لوگ مجھے اور اماں کو لان تان کرنے لگے۔ سب لوگوں نے ابا کی باتوں پر یقین کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی۔ دنیا کے ظلم سہ کر میری بس ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے جھولی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور صحن میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے خدا، جو مسیحا تم نے میرے لیے رات کو بھیجا تھا، اسی مسیحا کو دوبارہ بھیج۔ وہ میری حقیقت ان پر ظاہر کرے۔ میں بے گناہ ہوں، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے رب کی مدد مانگ رہی تھی۔ اچانک سے ساری زمین ہلنے لگی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ زمین کے ہلنے سے ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب لوگ کہنے لگے، زلزلہ آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد زمین کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو سیڑھیوں میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دینے لگی۔ سب لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں روتے ہوئے مسلسل اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں کی روشنی زیادہ تیز اور بھڑکیلی سی ہونے لگی۔ اس منظر نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اچانک سے روشنی کئی افراد میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں پر اب ایک نہیں بلکہ کئی لوگ جمع تھے جو کہ سیڑھیوں میں کھڑے تھے۔ میرا سوتیلا باپ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، تم سب کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ سامنے کھڑے لوگوں نے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس غصے بھری نگاہ سے میرے سوتیلے باپ کو گھورے جا رہے تھے۔ اچانک سے میرا سوتیلا باپ پھر سے کہنے لگا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ رات گزار کر آئی ہے، انہی کے ساتھ یہ بھاگی تھی۔ ابھی میرے سوتیلے باپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک تیز چمکیلی بجلی ابا کے ارد گرد گھومنے لگی۔ بجلی کے جھٹکے لگنے سے ابا کی چیخو پکار پورے محلے نے سنی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تبھی میں نے غور کیا تو یہ سب وہی لوگ تھے جو میرے خواب میں مجھ سے پیار محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو پہچان لیا تھا۔ سب وہی لوگ تھے۔ تبھی ان میں سے ایک بزرگ آگے بڑھا۔ اس نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جن زادہ ہوں اور یہ سب میرا خاندان ہے۔ ہم سب کا بسیرا اس گھر کی چھت پر ہے۔ رات یہ آدمی اس بچی کی تلاش میں اوپر آیا تھا۔ ہماری جادوئی کشش کی وجہ سے لڑکی اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ہار مان کر واپس نیچے آ گیا۔ اگر رات کو ہم لوگ چھت پر موجود نہ ہوتے تو یہ کمظرف انسان اس لڑکی کو آج کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ جنات کے پورے خاندان نے میری پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ سب لوگ میرے سوتیلے باپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ سب لوگوں نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا بڑا بھائی جو کہ اس پورے شہر کا غنڈہ تھا، اس نے بھی اپنے بھائی کے اس گناہ کی اسے کڑی سے کڑی سزا دی اور یہ گھر مجھے اور اماں کو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے دے دیا۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، اور جب بھی مجھے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جنات کا پورا خاندان میری مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے بروقت میری مدد کے لیے جنات کو بھیجا اور میری عزت کے ساتھ ساتھ میری جان بھی بچائی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔